سچی دوستی۔ علی اور بلال دو بہترین دوست تھے۔ وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ دونوں ہمیشہ پڑھائی بھی ایک ہی ساتھ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتے۔ محلے کے دوسرے بچے ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے اور ہر کسی کو ان کی دوستی پر رشک آتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ان کے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا جس کا نام کامران تھا۔ کامران کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے بچوں کو لڑائی جھگڑے میں ملوث کرتا اور خود تماشا دیکھتا۔ کامران نے جلد ہی نوٹ کیا کہ علی اور بلال کی دوستی کتنی مضبوط ہے اور اس نے ان کی دوستی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کامران نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اس نے علی کے پاس جا کر کہا، علی سنو، بلال نے تمہارے بارے میں کچھ برا کہا ہے، میں بھی سن کر آیا ہوں۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ کامران نے علی سے جھوٹ بولا اور کہا، اس نے کہا کہ تم ہمیشہ کھیل میں دھوکہ دیتے ہو اور کبھی سچ نہیں بولتے۔ تم دھوکے باز انسان ہو، اس نے یہ کہا ہے۔ نہیں، ویسا نہیں کہہ سکتا، وہ میرا اچھا دوست ہے۔ کامران نے علی کو یقین دلانے کے لیے پھر سے جھوٹ بولا اور کہا، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں کیوں تم دونوں کے درمیان آؤں گا اور کیوں تم لوگوں کی لڑائی کرواؤں گا؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا اس میں کیا فائدہ؟ تم سوچو خود۔ علی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور وہ دکھی ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف کامران نے بلال کے پاس جا کر کہا، وہ تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم ایک نکارا کھلاڑی ہو اور کبھی جیت نہیں سکتے۔ وہ میں ہی ہوں جو تم ہمیشہ کھیل میں جیت جاتے ہو اور پھر خود احسان جتاتے ہو۔ بلال کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور دونوں دوستوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ اگلے دن جب علی اور بلال ملے تو دونوں کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ علی نے غصے میں بلال سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کچھ برا کہا ہے۔ بلال نے بھی جواب دیا، میں نے تمہارے بارے میں غلط کہا ہے بلکہ تم نے میرے بارے میں غلط کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیا اور الگ الگ ہو گئے۔ کامران اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کی باتوں نے علی اور بلال کی دوستی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ علی اور بلال نے ایک دوسرے سے مکمل طور پر دوری اختیار کر لی تھی۔ محلے کے دوسرے بچے بھی حیران تھے کہ آخر ان کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی۔ ان کے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دن علی اور بلال کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے درمیان کیا مسئلہ ہوا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ کامران کس طرح کا لڑکا ہے؟ وہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروا کے خود خوش ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا نہیں پتا؟ تم دونوں اس کی باتوں میں کیسے آگے؟ حیرت ہے، تم اتنے اچھے دوست ہیں اور اس کی باتوں میں آگے تم لوگوں نے اتنا اچھا دوستی کا جو سا ماحول تھا وہ خراب کر دیا۔ یہ سن کر علی اور بلال کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان لڑائی کی وجہ کیا تھی۔ دونوں نے فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگی اور دوبارہ دوست بن گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے بغیر ایک دوسرے سے بات کیے۔ کامران نے جب دیکھا کہ علی اور بلال دوبارہ دوست بن گئے ہیں تو اس سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ اس دن کے بعد علی اور بلال نے اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنا لیا اور کبھی کسی قسم کی غلط فہمی کو اپنے درمیان نہیں آنے دیا۔ محلے کے دوسرے بچے بھی اس واقعے سے سبق سیکھے اور کبھی کسی کی بات پر یقین نہیں کیا بغیر حقیقت جانے۔ علی اور بلال کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اور ان کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی بغیر ثبوت ڈھونڈے دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوستی کا امتحان۔
کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، عامر اور بلال۔ دونوں بچپن کے ساتھی تھے اور ایک دوسرے کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ عامر ایک محنتی لڑکا تھا جو ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہتا تھا، جبکہ بلال ایک شرارتی اور ہنسی مذاق پسند لڑکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا۔ سب گاؤں والے بہت خوش تھے اور میلے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عامر نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کام سے چھٹی لے کر میلہ دیکھنے جائے گا۔ بلال بھی خوش تھا اور عامر کے ساتھ جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ میلے کے دن عامر اور بلال صبح سویرے ہی نکل پڑے۔ میلہ بہت بڑا تھا اور ہر طرف رنگ برنگ کے کھیل، کھانے پینے کی چیزیں اور جھولے لگے ہوئے تھے۔ دونوں دوست بہت خوش تھے اور ہر چیز کا لطف اٹھا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جب وہ دونوں میلے میں گھوم رہے تھے، عامر کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو روتا ہوا نظر آیا۔ عامر نے فوراً بچے کے پاس جا کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے والدین سے بچھڑ چکا ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے۔ عامر نے بلال سے کہا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں۔ بلال نے کہا، ارے یار، ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں، ہمیں میلہ انجوائے کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کی مدد کرنے میں لگ گئے تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ نہیں بلال، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بچے کی مدد کریں، یہی تو انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے میلے کا لطف نہیں لیا تو پھر کیا فائدہ میلے میں آنے کا؟ یہی تو دوستی اور انسانیت کا امتحان ہے میرے دوست۔ عامر اور بلال اس کے بعد بچے کو لے کر میلے کے اناؤنسمنٹ بورڈ پر گئے اور بچے کے والدین کو بلانے کا اعلان کیا۔ کچھ دیر بعد بچے کے والدین بورڈ پر پہنچ گئے اور بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے عامر اور بلال کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بہت ساری دعائیں دی اور بتایا کہ یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم پتہ نہیں کتنی دیر سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اگر تم لوگ اسے نہیں ڈھونڈتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ اس واقعے کے بعد بلال نے سمجھا کہ دوستی اور انسانیت سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس نے عامر سے معافی مانگی اور کہا، تم صحیح تھے دوست، مجھے معاف کر دو، ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، یہی تو اصل زندگی ہے اور یہی انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ عامر نے بلال کو گلے لگا لیا اور دونوں نے میلے کا باقی دن بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی اور بلال نے عہد کیا کہ وہ بھی عامر کی طرح ایک محنتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر میری کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔